ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ فیصل آباد سمن آباد آپ کا حلقہ ہے۔ آپ کے حلقے سے یہ ایک چودھری محمد ادریس صاحب میاں محمد ادریس صاحب کا ایک ہم نے فوٹیج دیکھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو فوٹیج آپ کو اگر ہم دکھا دیں، وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ناظرین کو بھی دکھا دیں، اس میں میں یہ چاہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ پہ الزام ہو سکتا ہے آپ کے حوالے سے آپ کے خلاف کارروائی کی گئی ہو، آپ کے خلاف کوئی سازش ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں ذرا اگر فوٹیج ناظرین میں اپنے کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ وہ فوٹیج دکھائیے۔ میرا نام میاں محمد ادریس ہے، میں فیصل آباد سمن آباد صوبائی حلقہ PP 70 وزیر قانون رانا ثناء اللہ خان جڑے قانون دے علمبردار نے انہوں دے حلقے دا رہن والا، اور میں دسنا چاہنا کہ میرے تے کی ظلم ہو رہے نے، میرے نال کی زیادتیاں رانا ثناء اللہ خان کر رہے۔ صرف ایک 20 مرلے دا پلاٹ اتنے آن لئی، میرا ہی نہیں میرے تو ہٹ کے رانا ثناء اللہ دے خان دے برادر نسبتی اور انہوں دے ہواری قبضہ گروپاں نے بے شمار لوگوں دی جائیداداں تے قبضہ کیتے دے۔ اللہ بھلا کرے CM صاحب فیصل آباد تشریف لے آئے، میں انہوں نے اپنا 200-250 بندہ جڑے متاثرین سے لے کے انہوں نے سامنے انہوں نے خدمت جو پیش ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب میرے نال ظلم تہاڈا وزیر قانون کر رہا ہے۔ آج تو تقریباً 3 مہینے پہلے انہاں مینوں سرے عام سمن آباد مدنی چوک تو چند قدم پیچھے رشید چوک دے وچ اتنا ماریا گیا کہ میرے جسم دا سر تو لے کے پیراں تک کوئی حصہ بھی سالم نہیں رہا۔ ایڈا خوبصورت انصاف وزیر قانون نے کیتا کہ پرچہ بھی میرے تے کر دتا گیا 324 دا کہ لو جی ایک ہور بھگتو تسی۔ ہوں بھی میں گھروں نکلدا کچہری والوں جانا میرے مگر 10 بندے لگے دے، میں کسی اور سائڈ تے جانا میرے مگر 20 بندے لگے دے، جتھے دل کردا میرے گھر فون کر کے دھمکیاں دے رہے تیرے بچے اغوا کر لے جان کے، تیرے تے ظلم کیتا جائے گا، تیرے تے ظلم کیتا جائے گا۔ اور رانا ثناء اللہ کیڑی قیامت آ گئی ہے 20 مرلے دے پلاٹ تے، کیڑی مصیبت ہے؟ پلاٹ چاہیے تو میرے کو ویسے منگ لینا۔ قسم خدا دی میری بیگم بچے مینوں کہندے نے کہ لعنت بھیجو انہاں چیزاں دے اوتے، چلو چلیے پاکستان ہی چھڑ جی۔ ایڈے ظلم خدا دا ناج جہاں دل کردا پلیٹ فارم تے میرے سامنے رانا ثناء اللہ بٹھا لو، میں جھوٹا ہوں اللہ دی قسم میں اپنی دھون لواؤن لئی تیار ہوں۔ کم از کم اس گونڈے دا حساب تے کرو، یہ لگام تے پاؤ۔ رانا صاحب اگر یہ کچھ ہی کرنا سی پھر وزیر قانون کر لی بنے جا کے گونڈے بن جاندے۔ 43 سال دی زندگی چ اج تک میرے تے نہ کوئی FIR نہ کوئی اپلیکیشن ہے۔ رانا ثناء اللہ دے پلاٹ نہ دین دی وجہ تو میرے تے ایک FIR ہے، میں ڈکیٹ بھی بن گیا، میں قبضہ گروپ بھی بن گیا، میں رسا گیر بھی بن گیا، میں چور بھی بن گیا۔ جی رانا صاحب فوٹیج آپ نے دیکھی ہے؟ یہ وہاں پہ پاکستان میں بھی جو ہے نا اس کو میرا خیال ہے کہ کئی سینکڑوں دفعہ چلایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں پہلی بار پتہ چلا ہے، ہم پہلی بار دکھا رہے ہیں۔ جب کوئی ہمارے خلاف کوئی سالڈ بات ملے گی نہیں تو پھر اس قسم کی بناوٹ بنا کے چلانا ہے نا۔ اس میں یہ معاملہ، سب سے پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں، اس میں قطعاً بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو برطانیہ میں مقیم، یورپ میں مقیم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ درد رکھتے ہیں۔ درست ہے، بالکل ہم ان کے بڑا شکر گزار ہیں۔ اس میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ میاں محمد ادریس جو ہے اس کی یہ فوٹیج اور اس کے ساتھ ایک سارا مواد لگا کے تو ایک لیٹر لکھا گیا پہلے میرے خلاف، اور اس میں بڑی ظلم کی کہانی بیان کی گئی کہ جناب اس کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، اس کے اوپر وہ ظلم ہوا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے صدر وزیر اعظم سے لے کے نیچے جناب تمام صوبائی اسمبلی کے ممبران کو وہ خط تقسیم کیا گیا۔ وہ خط لکھا تھا عائشہ جاوید نے، ایک MP ہے۔ مجھے جب پتا چلا تو میں نے عائشہ جاوید MP صاحبہ سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ خط سارا لکھ دیا تو آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ ڈرامہ ہے سارا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو پتا نہیں ہے۔ وہ کیولی کی MP ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں ہے، مجھے تو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ ہم تمہارا لیٹر پیڈ استعمال کرنے لگے ہیں، تو اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم کہہ دینا کہ یہ میرے علم میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو پھر آپ نے بڑی زیادتی کیا، آپ نے ایک غلط بات کو مجھ سے منسوب کر کے تو سب کو خط لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آ کے جو ہے نا ہاؤس میں اس کی تردید کر دیتی ہوں۔ اس نے پنجاب اسمبلی کے ایوان میں آ کے تردید کی کہ یہ جو خط لکھا گیا اور اس میں جو بیان کیا گیا یہ سارا غلط ہے، میرا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ انہوں نے اسے کیو لیگ سے جو ہے اس MP کو نہ نکالا ہوا ہے صرف اسی بنیاد کے اوپر۔ ادریس صاحب نے جو قسم کھائی تھی وہ قسم بھی انہوں نے کھائی، آپ نے دیکھی ہے؟ بات یہ ہے کہ قسمیں تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایک تھوڑی کھاتے ہیں، وہ تو ہزاروں قسمیں کھاتے ہیں۔ اس آدمی کا حاجی راسم نامی آدمی کے ساتھ ایک پلاٹ کا جھگڑا ہے، وہ 10 مرلے یا 20 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کی ٹوٹل قیمت 3,36,000 ہے۔ سب سے پہلا مقدمہ ان کا 2007 میں آپس میں درج ہوا، اس کے بعد اب تک ان کے کچھ 6-7 مقدمے درج ہو چکے ہیں۔ 3-4 میں یہ مدعی ہیں، 3-4 میں یہ ملزم ہیں۔ ہم نے اس کی باقاعدہ ایک یعنی ہر لیول کے اوپر جو ہے اس پورے معاملے کی انکوائری کروائی،
اور اس میں ماسوائے اس بات کے کہ یہ دونوں فریق جو ہیں آپس میں اس بات کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ الیکشن میں یہ دونوں فریق میرے مخالف تھے. میاں ادریس کیونکہ کیو لیگ سے اس کا تعلق ہے، یہ بھی میرا مخالف تھا، اور دوسرا حاجی راسم فریق جو وہ بھی میرے مخالف تھا. تو یہ ایک انہوں نے ڈرامہ بنا کے اس چیز کو بڑا ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن جب انکوائری ہوئی اور ایک ہائی لیول پہ انکوائری ہوئی، کوئی معاملہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، تو اس کے بعد پھر بھی یہ چلاتے رہتے. بڑے زخم آپ نے دیکھے ویڈیو میں، بڑے یہ باقاعدہ جو ہے، یہ باقاعدہ جو اس کا جھگڑا ہوا نا دوسرے فریق کے ساتھ، اس کا باقاعدہ مقدمہ درج ہوا. سر آپ کا نام کہاں پہ آتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. آپ کا نام کاف والے لے کے آئے ہیں، ان کو آگے لے کے آئے. کاف والے میں نے آپ کو جی وہ تو پرویز والی بات نہیں بتائی. بات یہ ہے کہ یہ جس یعنی لڑائی کا یا جس مار کا حوالہ دے رہا ہے کہ مجھے میرے مخالفین نے مارا ہے، جبکہ ان کو بھی ایک بندے کو فائر لگا ہے، انہوں نے اس کے اوپر پرچہ کروایا، اس نے ان کے اوپر پرچہ کروایا. اس پرچے میں تو اس نے میرا نام نہیں دیا. یہ تو بعد میں اس کو خیال آیا کہ اب اس معاملے کو میں اس طرح سے جو ہے سیاسی طور پہ اس کا فائدہ اٹھاؤں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر کاف والے ان کی حمایت کر رہے ہیں تو آپ دوسری پارٹی کی حمایت کر رہے ہوں، تو اس وجہ سے آپ کا نام آ گیا ہو؟ بہرحال اس میں یہ ہے کہ اگر حمایت کر رہے ہوں فرض کریں تو پھر نام یہی آنا چاہیے نا کہ ہم نے ان کی حمایت کی ہے. لیکن ان کا تو یہ کہنا ہے اب یعنی اس اپنے بیان کے مختلف کہ یہ مجھے مارا انہوں نے. حالانکہ اس میں نہ حمایت کا کوئی معاملہ ہے نہ کوئی دوسرا معاملہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اتفاق سے یہ دونوں فریق جو ہیں یہ میرے حلقے کے رہائشی ہیں اور دونوں الیکشن میں میرے مخالف تھے. نہ انہوں نے میری حمایت کی نہ انہوں نے میری حمایت کی. ٹھیک ہے. پلازوں کے حوالے سے ایک ہم نے پہلے ماضی میں یہ بھی خبر پڑھی اور ٹی وی پر بھی دیکھا، اور آپ سے محبت کرنے والا ایک ٹی وی آپ کو بھی بڑا علم ہے، وہ خصوصی طور پر لگے ہوئے ہیں آپ کے لیے. ٹیکس کی بات کرتے ہیں، ٹیکس نہیں دیا آپ نے ابھی تک؟ نہیں کوئی وہ پلازوں کا ٹیکس نہیں دیا. وہ ٹیکس نہیں وہ دکھایا بھی تھا. وہ اس طرح سے تھا، وہ اپنا انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ٹیکس جو ہے وہ آپ کے ذمے جو ہے وہ واجب الادا ہے. کہتے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب نے 5000 ٹیکس دیا ٹوٹل. اب میاں نواز شریف صاحب کا اگر کمپیریزن کیا جائے رانا ثناءاللہ سے تو رانا ثناءاللہ کا تو ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے. پھر اگر میاں صاحب نے دیکھیں 5000 ٹیکس دیا، اس میں یہ ہے کہ وہ جو ٹیکس تھا وہ پراپرٹی ٹیکس تھا، اور وہ اس 30 جون تک جو ابھی آنا ہے 2 دن بعد، اس تک وہ میں ادا کر سکتا تھا. لیکن اس ٹی وی چینل والوں نے مہربانی کی، انہوں نے مہربانی کر کے وہ پہلے ٹیکس نکال کے لے آئے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ ٹیکس جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس کا نوٹس مجھے تو نہیں آیا، لیکن آپ کو یہ آ گیا، یہ نوٹس آپ مجھے بھجوا دیں، میں اس کو انشاءاللہ اسی ویک میں ادا کر دوں گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی میرا ٹیلی فون کا بل ہے، کوئی بجلی کا بل ہے، کوئی سیوریج کا بل ہے تو وہ بھی پتہ کروا لیں. اس میں بھی اگر کوئی ایریئرز ہیں تو وہ بھی میں جمع کروا دوں گا. تو بہرحال وہ جو ہے وہ جو بھی بنتا تھا تو وہ ادا ہو گیا تھا. کوئی ٹیکس جو ہے پنجاب میں غربت کے حوالے سے غربت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جہاں پہ آپ نے یہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے ٹیکس کی بات، 5000 ٹیکس تو بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے سارا کاروبار اور ساری پراپرٹیز اپنی اولاد کو منتقل کر دی ہے تو میرا خیر انہیں 5000 بھی نہیں دینا چاہیے. انہوں نے اگر اتنا دے دیا ہے تو صرف اس لیے دے دیا ہے کہ چلو کوئی اعتراض نہ کرے. میں رانا صاحب آپ بڑے محترم ہیں میرے لیے، میرے پاس ایک ٹیکس آیا ہے جس میں خادم اعلیٰ پنجاب جو کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے خود کہا تھا جی مجھے کوئی چیف منسٹر نہ کہ مجھے خادم اعلیٰ پنجاب. بالکل، اور وہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت بھی کرتے ہیں. بالکل. مگر مجھے ایک ٹیکس آیا جی کہ رائے ونڈ میں 25000 کنال کی جو رہائش ہے، 25000 کنال، شوگر 11 شوگر ملنے کچھ اس قسم کی. نہیں یہ غلط بات ہے. مجھے جو ٹیکس آیا اس کو آپ بالکل وہ ہو سکتا ہے وہ ان کے صاحبزادوں ان کی جو فیملی ہے وہ ان کے نام پر ہوں. 15 انڈسٹریل اسٹیٹ جن کی مالیت تقریباً 2900 ملین بنتی ہے. تقریباً 20 فلیٹ ہیں جو کہ برطانیہ میں ہیں جن کی مالیت 30 بلین بھی کی جا سکتی ہے. اسٹیل ملیں، گھر سعودیہ میں، استنبول، دبئی، اسپین. یہ سارا کسی نے یہ ایک فراڈ قسم کا یہ بنایا تھا سارا، جس میں استنبول میں بھی ان کا گھر پتہ نہیں، ماسکو میں بھی ان کا گھر پتہ نہیں، اور کہاں پہ گھر. بلٹ پروف گاڑیوں کا بڑا ایشو چلا تھا. دیکھیں میں اس بات کو کلیئر کر دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف یعنی اس باپ کے بیٹے ہیں جس نے پوری محنت اور یعنی جو ہے وہ جدوجہد سے، جس آدمی نے 1972 میں اتفاق فاؤنڈری جو اس وقت ایک سٹیل مل کا درجہ رکھتی تھی وہاں تک وہ پہنچا تھا.
تو یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر ان کی 2 شوگر ملیں ہیں یا ان کی کوئی دوسری فیکٹری ہے یا ان کے پاس زمین ہے تو انہوں نے کوئی حکومت میں رہ کے لوٹ مار کی ہے. اگر انہوں نے ایسی لوٹ مار کی ہوتی تو یہ 9 سال کا تو یہ احتساب کیا ہے جنرل مشرف نے، یہ ہر چیز کو ثابت کر دیتا. وہ یعنی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے صاحب حیثیت اور صاحب جو ہے وہ کاروبار تھے، اور اسی حساب سے ان کا کاروبار جو ہے اس وقت دونوں میاں صاحبان خود تو نہیں کر رہے، اور ان کی جو آگے ان کے بیٹے ہیں وہ کر رہے ہیں.